السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت کیسی؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ 14 دن کوارنٹائن گزارنے کے بعد کل میں باہر گیا تھا، تو اس لیے کل کی ویڈیو کا ناغہ ہو گیا کیونکہ ہمارے محلے میں ایک فوتگی ہو گئی تھی تو اس کی قربانی پر جانا پڑا، تو باقی کچھ مارکیٹنگ شاپنگ وغیرہ کا کام بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ 18/7/2020۔ آج کی کرونا کے بارے میں اپڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے، ورلڈ سطح پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,40,37,021 اور ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 78,18,409 اور جو ڈیتھ ہیں وہ ہے 6,06,65 اور پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,59,999، 2,60,000 سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,83,737 اور ڈیتھ جو ہیں 5,475۔ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں وفات کی تعداد بہت کم ہوئی ہے، 49 ہو گیا، تو الحمدللہ پاکستان میں جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے داخلی سطح پر اتنا امپرومنٹ نہیں کی ہے جتنا خارجی سطح پر کی ہے، یعنی بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے جو امپرومنٹ کی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی کارکردگی جو بین الاقوامی سطح پر ہے بہت اچھی ہے۔ امریکہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں، بلکہ اعلیٰ مرال قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایران اور سعودیہ کی جنگ ہو، طالبان اور امریکہ کی جنگ ہو، اسی طرح پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہوں، سی پیک ہو، تمام جو غیر ملکی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات، ان خارجہ سطح پر ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ پچھلی حکومت میں تو وزیر خارجہ بھی نہیں تھا، یعنی نواز شریف دور میں وزیر خارجہ بھی نہیں تھا، ایک مشیر تھا اور جو یہ کام کرتا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اس نے نہ صرف ملک کی سطح پر تمام سیاستدانوں کی، پرانے سیاستدانوں کی واٹ لگائی ہے، بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی انڈیا کی واٹ لگا دی ہے۔ انڈیا کی واٹ لگانے سے برا یہ ہے کہ انڈیا کو اکیلا کر دیا ہے، تنہا کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، چائنا ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، ہر سطح پر چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ عمران کی خارجہ پالیسی الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے دنوں کورونا کا شکار ہو گئے تھے، ان کا رزلٹ جو ہے مثبت آیا تھا، وہ 14 دن کے لیے ملتان میں اپنے گھر میں کوارنٹائن رہے۔ کل الحمدللہ ان کا رزلٹ جو ہے کیا گیا اور وہ اپنے دفتر آ گئے۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہم ایران کا۔ ایران کافی عرصے سے، کافی سالوں سے انڈیا کا حمایتی رہا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں سارے انڈیا کی حمایتی ہیں، لیکن ایران کچھ زیادہ تھا۔ ایران کے اندر بیٹھ کر انڈیا جو لابی بناتا تھا، دہشت گردی کی لابی بناتا تھا، وہ ہمارے بلوچستان میں اور کراچی میں حملے کرتا تھا، دہشت گردی کرتا تھا، اور ان لوگوں کو تربیت جو ہے انڈیا میں دی جاتی تھی، یہ رہا ان کو تربیت۔ کل کراچی میں ایک ایجنٹ بھی پکڑا ہے جو فائر فائٹنگ کا ملازم تھا۔ فائر فائٹنگ سسٹم ہوتا ہے نا، آگ بجھانے والا سسٹم ہوتا ہے، اس کا ملازم تھا۔ تو اس کو پکڑا گیا اور 2-3 ساتھی بھی پکڑے گئے اس کے، اور وہ جو ہے جرا کا ایجنٹ تھا، اور انڈیا میں جا کر اس نے تربیت حاصل کی، پھر پاکستان میں آ کر اس نے جاب حاصل کی، جاب حاصل کر کے وہ جاب کر رہا تھا، اور سنا ہے کہ وہ بم بنانے کا بھی ماسٹر تھا اور تمام قسم کے اسلحے چلانے کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاروائیاں ساری کی ساری ایران کی طرف ہوئی گئی۔ ایران میں بیٹھ کر گلبش یادو ہو یا دوسرے دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں یا جو مارے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ایران سے آتے تھے۔ انڈیا ایران اور افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بہت بڑی لابی بناتا تھا، اور وہ دہشت گرد لانچ کرتا تھا، اور ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا، اور اس میں دہشت گردی کراتا تھا۔
اور جس سے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی تھی. جو بزنس مین پاکستان میں آنا چاہتے تھے جب دھماکے ہوتے تھے وہ لوگ چلے جاتے تھے. کوئٹہ میں ہو، وزیرستان میں ہو یا پشاور میں ہو، یہ سارے دھماکے وہی کرواتے تھے. پچھلے دنوں یہ تبدیلی آئی کہ چائنا جب ایران کے اوپر مختلف طرح کے حملے ہوئے، بم بلاسٹ ہوئے، ان کی انڈسٹریاں تباہ ہوئی، ان کے ریڈیو اسٹیشن تباہ ہوئے، تو اس نے سوچا کہ یہ مخبری کون کر رہا ہے، امریکہ کو یہ مخبری کون کر رہا ہے یا یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے. ان کے تھنک ٹینک نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور اس کا ایک حمایتی ہمارے ہاں بیٹھا ہوا ہے. بالکل انڈیا ہو سکتا ہے یہ جاسوسی کرتا ہو یا یہ خود ہی دھماکے کرا رہا ہو، امریکہ کے کہنے پر. لہذا کیوں نہ ہم چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور انڈیا کو دفاع کریں. خیر وہ کہتے ہیں اچھا جب ٹائم آتا ہے نا اس کا ٹائم نہیں لگتا. تو لہذا انہوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ چائنا پہنچ گیا. چائنا تو اسی چیز کی تلاش میں تھا کہ یہ خطہ جو ہے میرے پاس آ جائے اور سارا جو ہے ان پر میری سرمایہ کاری ہو اور میں ہی ان ملکوں میں تجارت کروں. باقی ملکوں کو تو لپیٹ چکا تھا، باقی افغانستان اور ایران باقی ہے. تو ایران کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا اور ایران کے ساتھ پہلی شرط یہی رکھی کہ جو انڈیا آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس کو دفاع کرو، اور انڈیا نے اس کے ساتھ تمام معاہدے حاصل کر. ان میں اہم معاہدہ جو تھا وہ چاہ بہار کا تھا. چاہ بہار جو ہے ایران کی ایک بندرگاہ ہے، جیسے ہماری گوادر ہے یا کراچی پورٹ ہے، ایسے ایک بندرگاہ ہے. اس سے ایک لائن بچھا رہا تھا، ریلوے لائن، ریلوے ٹریک بچھا رہا تھا. جیسے گوادر سے چائنا جو ہے ایک روڈ بنا رہا ہے، اسی طرح چاہ بہار سے وہ ایک لائن بچھا رہا تھا. وہ لائن کے ذریعے وہ افغانستان سے ٹچ کرنے کا تھا، یعنی کہ سی پیک کے مقابلے کے ٹریجڈی لا رہا تھا، بزنس اسکوپ لا رہا تھا. افغانستان میں بیٹھ کر وہ یہ بزنس کر سکتے تھے، لیکن چائنا نے اس کی یہ ڈوری بھی کاٹ لی. ایران کو میں 25 سال کے لیے ایگریمنٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، جتنے بھی جو بھی مسائل ہیں آپ کے میں حل کروں گا. ایران چونکہ مار کھا چکا تھا امریکہ سے یا دہشت گردوں سے، کافی پیسا ہوا ملک ہے، اس کی تو معاشی حالت بھی بدتر ہے اور میڈیکل ایڈ بھی چاہیے اس کو کورونا کی وجہ سے. لہٰذا چائنا کے ساتھ اس نے خوشی خوشی جا کے معاہدے کیے 25 سال کے. اور یہ بھی چائنا نے کہا کہ میں تمہیں ہر طرح سے سیفٹی دوں گا، امریکہ سے بھی سیفٹی دوں گا، ایران سے بھی سیفٹی دوں گا، اور یہ جو چاہ بہار والا کنٹریکٹ ہے یہ بھی میں تمہیں کروں گا. آپ کے ملک کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو بھی بحال کروں گا اور ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی میں بحال کروں گا. شرط صرف اتنا ہے کہ مجھے تیل اور گیس چاہیے اور وہ بھی سستے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے بھی میں بیچ رہا تھا، سستا ہی بیچ رہا تھا انڈیا کو، تو اب میں آپ کو دوں گا. اس نے کہا تو انڈیا کو اس نے لات مار دی اور چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ کے رہا. ابھی افغانستان میں بھی طالبان کی حکومت آنے والی ہے، کیونکہ وارننگ جاری ہو چکی ہے، اور جو ہی افغانستان کی حکومت آتی ہے تو افغانستان جو ہے، افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ چائنا کو لائک کرتے ہیں، وہ بھی چائنا کے ساتھ ہو جائیں گے. اس طرح انڈیا یہاں سے بھی کیک آؤٹ ہو گیا. اربوں روپے کے جو منصوبے ایران نے بنائے تھے، اس میں افغانستان نے بنائے تھے، وہ سارے کا سارے کھوکھا. اب انڈین لابی رو رہی ہے، اس کا غصہ پاکستان پر نکالتا ہے. یعنی پاکستان کے جو وہ علاقے جہاں ہماری گورنمنٹ کی مخالف گورنمنٹیں ہیں، ان علاقوں میں دہشت گردی کرا رہی ہے. تو ایران کا جو غصہ ہے وہ کراچی میں نکالا جاتا ہے. الحمدللہ ہماری آرمی بہت مضبوط ہے، ہمارے مضبوط ہے، اور ہمارے آئی سی آئی جو ہے، آئی ایس آئی بہت مضبوط ہے، اور الحمدللہ ان کے خفیہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. میں اپنی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نشئی کو مت پکڑو، سپلائر کو مت پکڑو، مین کو پکڑو. مین جو لوگ ہیں ان کو پکڑو تو دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے.
آپ کو یاد ہوگا راحیل شریف نے کراچی میں جب امن قائم کیا تھا تو وہ امن کیسے قائم کیا تھا؟ وہ امن ایسے قائم کیا تھا اس نے الطاف حسین کے جو اڈے تھے، جو مین لوگ تھے، ان کو پکڑا تھا، ان کو جیل میں ڈالا تھا، ان پر کیس کیے تھے، اور ان کا جو ایک مرکز تھا 90 اس کو تباہ کیا تھا، اور وہ ابھی تک بند ہے، اس کو بند کر دیا تھا۔ میرا بھی کہنا یہی ہے کہ مین لوگ جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشین ہو گیا، ہمارے اچھا فضائی برادران ہو گئے، سندھو دیش والے ہو گئے، اور نواز شریف برادران ہو گئے، ان کو پکڑو۔ اصل مہرے یہی ہے، فضل الرحمان ہو گیا، ان کو پکڑو، اصل مہرے یہی ہیں، یہی لوگ ان کو CID کرتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اپنے ٹروپس بھیجتے ہیں، اور ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے کافی حد تک خارجہ پالیسی کو دور کر لیا، خارجہ پالیسی کو فتح کر لیا ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ بہرحال اب عمران فتوحات کرتا جا رہا ہے، اپنی اندرونی سطح پر اور بیرونی سطح پر۔ ڈیم کا معاملہ ہو، آٹا اور چینی کا بحران ہو، تمام مافیاز پر قابو پاتا جا رہا ہے۔ اب اپوزیشن جو ہے اس نے جو کمپین چلائی ہے، پراپوگنڈا کمپین، وہ صرف میڈیا تک ہے، عمران تک تو پہنچنا بہت دور ہے۔ اب آنے والے دن جو ہیں یا آنے والے سال ہیں وہ عمران کے ہیں۔ اپوزیشن کے غباروں سے ہوا نکل چکی ہے، اس کے کئی لوگ جو ہے تحریک انصاف سے مل چکے ہیں، یہ ان کو بھی خبر ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہماری آرمی کو، ہمارے نقطۂ کو، بھائی ہم عمران کو نہیں چھیڑتے، لیکن پاکستان میں ایک متبادل پارٹی ہونی چاہیے، اور وہ متبادل پارٹی ہمیں بنایا جائے، ہم آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ یہ کہنا ہے نواز شریف کا اور اپوزیشن کا، کہ ہمیں جو ہے متبادل پارٹی بنایا جائے، تاکہ عمران خان جو ہے چنگیز خان نہ بن جائے، یا راجہ مہاراجہ نہ بن جائے، یا ون مین نہ بن جائے ان پاکستان، یعنی پاورفل نہ ہو جائے، اور ہمیں جو ہے ایک متبادل پارٹی بنایا جائے، تاکہ ہم اپوزیشن میں رہ کے اس کے جو فیصلے ہیں ان کو اپوز کرتے رہیں گے، اور ان کے خلاف تاریخ چل کریں گے۔ اگر گورنمنٹ کو کوئی متبادل چاہیے ہوگا، یعنی پاکستان آرمی کو یا کسی بھی پاکستان کو اب متبادل پارٹی چاہیے ہوگی، تو ہم وہاں موجود ہیں، یعنی ہم آرمی کے خلاف بھی کچھ نہیں کریں گے، ہم اداروں کے خلاف بھی کوئی بکواس نہیں کریں گے، جو کچھ کی ہے ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں۔ یہ نواز شریف نے حامد میر کے ذریعے میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا لیا ہے 2-3 دن پہلے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پچھلے دنوں ہمارے جو چیمپئن ہیں تحریک انصاف کے، مراد سعید، اسے میں چیمپئن اس لیے کہتا ہوں کہ وہ عالم بن گیا، وہ عالم بن گیا۔ ایک تو اس نے اپنے اداروں کو سنبھالا ہے اور پرافیٹیبل بنایا ہے، دوسرا جب مراد سعید کا نام آتا ہے تو کوے اڑ جاتے، کوے اڑ جاتے۔ ہمارے گاؤں میں یا دیہاتوں میں سینیاں بن جاتی ہیں، سینیاں جو ہے بنائی جاتی ہیں، وہ خشک کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، یا گندم کو ہوا لگانے کے لیے، دھوپ لگانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پرندے آتے ہیں، مختلف قسم کے پرندے آتے ہیں، تو ہماری عورتیں، ہماری مائیں کیا کہتے ہیں؟ تیر تیر، تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایرو، تیر تیر مطلب ہے تیر سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، تو وہ تیر تیر کہتے ہیں۔ اسی طرح جب، کیونکہ اپوزیشن کے پاس 2 محاذ رہ گئے، ایک محاذ ہے قومی اسمبلی اور دوسرا محاذ ہے میڈیا، باقی عوامی محاذ پر عمران جیت چکا ہے، ہر سطح پر جیت چکا ہے۔ عوام میں یہ جا نہیں سکتے، پبلک پلیس پر کہیں بھی یہ جا نہیں سکتے، عوام کے سامنے ان کو منہ دکھانی پڑتی ہے۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا میڈیا ہے زرخرید میڈیا، ہر میڈیا نہیں، زرخرید میڈیا، یا پھر ہے اسمبلی۔ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، سپیکر صاحب جو ہیں اسد قیصر صاحب، وہ سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ آواز دیتے ہیں، ہاں جی مراد سعید صاحب،
اور جو ہی مراد سعید کی آواز آتی ہے تو یہ کوے پرندے سب تیر ہو جاتے ہیں، تو یہ سب باہر نکلتے ہیں اور سکون سے اسمبلی کا سیشن چلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بل پاس کرنا ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو بلایا جاتا ہے۔ جب بلایا جاتا ہے ان میں کسی نہ کسی کوے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ کائیں کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد مراد سعید، جب مراد سعید آتا ہے سب بھاگتے ہیں۔ یہ حالت ہے مراد سعید ان کے لیے ہوا ہے۔ اس نے پچھلے دنوں ایک بہت اچھا کام کیا، ایک بینک کی طرف سے ڈاک خانے اور بینکنگ سسٹم، یعنی پوسٹل بینکنگ سسٹم جو لایا جا رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، اور اس بینک نے سرمایہ کاری بھی کیا نہیں ہے، کیونکہ بینک کا تو کام یہی ہوتا ہے سرمایہ کاری کا۔ ہماری جو عوام کی جو پہنچ میں پوسٹ آفس ہے وہ ایزی ہے۔ کیوں؟ یہ پوسٹ آفس اس لیے مشہور ہے کہ یہ گھر تک چیزیں پہنچاتا ہے، گھر کے تک ان کی تفصیلات ہیں۔ یہ کورونا کے دنوں میں پنشنر کی جو پنشن ہے وہ گھر تک پہنچائی گئی، یہ بہت اچھا اقدام کیا، بہت صحیح ہے۔ اور دوسری ڈاک ہے یا پیسے کا ترسیل ہے، وہ بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اب باقاعدہ پوسٹل بینکنگ سسٹم لایا جا رہا ہے، یعنی پوسٹ آفس جہاں پوسٹ کا کام کرے گا وہاں بینک کا کام بھی کرے گا۔ وہاں ہم اپنے بجلی کے بل تو پیسے ہی جمع کراتے ہیں، لیکن پیسے جمع بھی کروا سکیں گے، نکال بھی سکیں گے، اس کا ATM بھی ہوگا، یعنی پورا بینکنگ سسٹم ہوگا۔ غیر ملکی بینکوں سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیسے جو ہے تفصیلات جو ہے وہ پوسٹ آفس کو ہی دیں گے۔ اس طرح جو ہمارا پوسٹ آفس ہے اس کا مرال اب ہوگا، اور یہ سارا کا سارا پیسہ گورنمنٹ کو جائے گا۔ مراد سعید پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے رشوت لی ہے، اس کا تو چیلنج ہو رہا ہے ہر محاذ پر، آؤ ثابت کرو، جبکہ یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الزام بھی مراد سعید پر غلط لگایا گیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ڈگری کا الزام لگایا گیا تھا، مراد سعید کی ڈگری JB ہے۔ ہوتا اصل میں پتہ کیا ہے کہ جو لوگ پرانے تعلیم یافتہ ہیں یا پرانے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ 80 کی دہائی کے، ان کو پتہ ہوگا کہ انگریزی جو ہے لازمی مضمون نہیں تھا، انگریزی اس وقت لازمی مضمون نہیں تھا۔ میٹرک میں کوئی بھی آدمی اگر انگلش میں فیل ہو جاتا تھا تو اس کو سند جاری ہو جاتی تھی، یعنی ڈگری جاری ہو جاتی تھی، سند جاری ہو جاتی تھی میٹرک کی، وہ فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں بیٹھ سکتا تھا، لیکن شرط یہ رکھی جاتی تھی کہ وہ مضمون اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تو یہی معاملہ بھی مراد سعید کے ساتھ ہوا ہے، باقی اس نے کلیئر کرا لیا، یونیورسٹی نے اس کی سند جو ہے ڈگری کلیئر کر دی ہے، وہ بہانہ بھی ختم ہے۔ یعنی ڈیلی کوئی نہ کوئی ایشو پکڑتے ہیں، اس پر سارا دن ٹوں کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جب آتا ہے ہمارا شبلی صاحب آتے ہیں، وزیر اطلاعات آتے ہیں، سارے ٹوں بند ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ٹوں ہو رہی تھی، ہمارے بلدار جو ہے ہمارے بلوچ برادری کے ہیں، عثمان بلدار صاحب، یہ عثمان بلدار صاحب جا رہے ہیں۔ عثمان بلدار صاحب جب سے بھی آئے ہیں ان کے خلاف یہی کمپین چل رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو پاکستان کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم بنے تھے، پہلے صدر بنے تھے، بعد میں وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے اپنا ساتھی، قریبی ساتھی غلام مصطفیٰ خان کو گورنر بنایا تھا، بعد میں وزیر اعظم بنایا، اور مصطفیٰ خان کو قائد پنجاب کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام تھے اور یہ قائد پنجاب ہے۔ انہوں نے اچھے کام کیے جس کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت ہو گئی، اور ان کے اندر ایک یعنی بغاوت پھوٹی، یہ بھٹو کے خلاف ہو گیا، بھٹو کے خلاف ہو گیا۔ اس طرح پنجاب میں الیکشن کرائے گئے، جب الیکشن کرائے گئے تو یہ جیت گئے، اس کی بلے بلے ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ بھٹو کے عذاب میں رہے، اور اس کو پھر گورنر بنایا گیا، وزیر اعلیٰ بنایا۔ انہوں نے معافی شافی مانگی، سارا کچھ کیا، حنیف رحمانی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ جو بنائے جاتے ہیں وہ تابع دار جو ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے، جو تابع داری کرتے ہیں۔ آپ سندھ میں دیکھیں، جتنے وزیر اعلیٰ آتے ہیں وہ زرداری صاحب کے ملازم ہوتے ہیں یا تابع داری کرتے ہیں، تو تب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔
نواز شریف دور میں جتنے وزیر اعلیٰ بنائے گئے، کئی تو ایسے گورنر بنائے گئے جن کی عمر بھی نہیں تھی، جو آخری عمر میں تھے، آخری سٹیج میں تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کیوں کرتے؟ وہ تو میڈیا کا آدمی تھا نواز شریف، میڈیا کو کھڑا کرنے کا تھا، میڈیا خاموش تھا۔ اب عثمان بزدار پر کبھی کوئی لیگل، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک تو قبضے چھڑوائے ہیں زمینوں پہ، پیٹرول پمپ تک چھڑوائے ہیں اور روڈوں تک چھڑوائے ہیں۔ اس نے اپوزیشن کو تگری کا ناچ نچا دیا ہے۔ اب اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ عثمان بزدار کو اتنا بدنام کیا جائے، وہ میڈیا کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے عثمان بزدار پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں، جو کہ ابھی تک ناکام جا رہے ہیں۔ شبلی صاحب نے کل آ کے اعلان کیا ہے کہ بزدار صاحب نہیں ہو گئے، لہٰذا یہ افواہ بھی دم توڑ گئی۔ باقی عثمان بزدار صاحب بہت شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں اور پنجاب میں اچھے کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ شہباز شریف طرح کے نہیں ہیں جو نمبر ٹانگا کرتے تھے، شو بازیاں زیادہ کیا کرتے تھے۔ باقی ٹھیک ہے، خوش رہو خوشی کے ساتھ، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ دعا کریں کہ پاکستان میں کورونا کی وبا ختم ہو اور پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ بہتر جا رہی ہے، مزید بہتر ہو۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا ضرور یاد رکھیے گا، اور میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد۔